حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو رضوانullah علیہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ عمل میری امت کے لوگ کرتے ہیں تو ان کے لیے 70,000 فرشتے استغفار اور مغفرت کی دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ضرورت قبول ہوتی ہے، اور اس عمل کو کرنے سے اس دنیا میں حق تعالیٰ یہ انعامات دیتا ہے کہ 75,000 فرشتے ان پر اور ان کی اولادوں پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ لوگ رب الہی کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان میں اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گروہدو اور چاہنے والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم علیہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی میں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء شہداء ان پر رشک کرے گی۔ صحابہ کرام رضوانullah علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں سے کوئی رشتہ ہے نہ مالی فائدہ، باخدا ان کے چہرے پر سراپا نور ہوں گے اور نور کے ممبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ لوگ حناز ممال میں مبتلا ہوں گے، لیکن انہیں کوئی حزان ممال نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے کسی بھائی سے پوچھے کہیں جانے کا ارادہ ہے۔ اس شخص نے کہا، اسی بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ فرماتے فرشتے نے پوچھا، کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ جنگ خیبر کے مواقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک چراوا یہودی سردار کی بکریاں چرایا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کے لشکر یہاں موجود ہیں تو اس کے دل میں مسلمانوں کے سردار سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں اور عبادت کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چراہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمان کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ کرام رضوانullah علیہ اجمعین سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ مسلمانوں نے اس چراوے کو بتایا کہ ہمارا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں موجود ہیں۔ جب چراوے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ چراوے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اسی معمولی سے خیمے میں کس طرح رہ سکتے ہیں۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑے شان و شوکت کے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا، اس نے دیکھا کہ کھجوروں کے پتوں سے آپ کا بستر تیار کیا ہوا تھا اور آپ اس کھجور کے پتوں کے بستر پر تشریف فرمائے تھے۔ اس چراہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرا اور تیرا رب ہے۔ اس کے بعد آگے کی رکنے کی تلقین کرتا ہوں اور اس کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چراوے کو دین و اسلام کی
دعوت دی۔ چراغ نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر چراغ بہت حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، مسلمانوں کے نبی، کیا آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب سائے رنگ اور بدبودار جسم اور گندے لباس والے بندے کو کس طرح گلے لگائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چراغ کو فرمایا، صورت تو میری اللہ تعالیٰ کے دین ہوتی ہے، اصل مقصد تو سیرت کا ہوتا ہے۔ جو تم سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کے اندر نور پیدا کر دے گا۔ آپ کی بات سن کر اس چراغ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چراغ کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو، نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز ادا کرنے کو کہوں اور نہ ہی رمضان المبارک ہے کہ تمہیں روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، اس لیے تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اس موقع پر تم صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو غزائے لوٹنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا۔ چراغ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لاتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہو، شہید ہوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہو، یہاں آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہے، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ اور اس کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چراغ کو بکریاں واپس کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ چراغ یہودی کی بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤں، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جامع شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ ختم پر پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنگ میں ہماری طرف سے ایک شخص بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم سے کوئی نہیں جانتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چراغ کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس کو جانتا ہوں، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے، لیکن اس چراغ کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی ہے اور اس پر دوزخ حرام کر دی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! اگر کچھ عرصہ پہلے اس چراغ کی موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا غلام بن چکا ہے۔ اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا دیا، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ کس بات پر انسان اتنا ناز فخر کرے اور اترے، اسے معلوم ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے کسی کو حق مت سمجھنا۔ حضرت علی کریم
علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے 7,000 فرشتے جاتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے تاکہ وہ بیٹھ جائے اور بیٹھا جاتا ہے تو اس کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو 75,000 فرشتوں کے سائے میں رکھتا ہے، اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے حج و عمرہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہی، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو گھر واپس آنے تک اس کو اور ان کی اولادوں کو رحمت الہی اپنے ڈھانچے میں رکھتی ہے۔ بد عقیدہ اور بدکار کی عیادت سے ماں نعمت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منکرین تقدیر اس امت کے مجوس ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت مت کرو، اور اگر وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں مت جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شابی جب بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت مت کرو، اللہ تعالیٰ سے دست و ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے اور شیطان کے ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو اسلام کے بارے میں حاصل ہو۔ شکریہ۔